بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان سلطنت کا ایاز پر الزام اور ایاز کی وفاداری۔ محمود رحمت اللہ اور ایاز یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری و ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک محمود سلطان و محمود تھا جو فاتح سومنات ہے، دوسرا شخص سلطان کے انتہائی جان نثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہے۔ خواجہ ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اپنے کلاموں میں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ ایاز سے ہمارا تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہر لاہور کے معمار بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شہر لاہور کو اثر نو آراستہ آباد کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے لاہور شہر بادشاہوں کے تخت و تاج کی وجہ سے کنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگر خواجہ ایاز کو شہر لاہور کا بانی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل و صورت کے حامل تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ ایاز کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات قارئین کی نظر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کا ذکر شیخ سعدی رحمت اللہ نے بوستان میں بھی کیا ہے، جس کا خلاصہ ذیل ہے، سماعت فرمائیے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں ہے، پھر نامعلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ اتفاق سے جلد ہی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، حاصل کرنا بھی کیوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت کو چھوڑ کر مال کو کیا جمع کروں؟ سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی یہ حکایت لکھ کر دو شعر رقم فرماتے ہیں جو اس واقعے کی گویا روح ہیں۔ اگر تجھے دربار میں قرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو، یہ طریقت کے خلاف ہے۔ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے ماں سوا کی تمنا کریں۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بے شک انسان کو اپنی اصلیت کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ یقیناً اگر انسان اپنی اصلی حیثیت کو سامنے رکھے تو کبھی نہ پھسلے،
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔